نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پھر صحابہ نے اس دین کی خاطر جو قربانیاں دی، اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ٹائم ہو تو کبھی ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں کہ صحابہ نے اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی۔ حضرت صدیق اکبر جب ایمان لائے تھے 40,000 دینار آپ کے پاس تھے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ سارا 40 دینار میرے نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔ پھر جب وقت آیا تو عثمان غنی اپنی قمیض کو بھی، حضرت صدیق اکبر اپنی قمیض مبارک کو بھی کانٹے لگا کے آ گئے، جو بٹن تھے وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش فرما دیے۔ احباب ذی وقار، یہ جو ہم نے آنکھ کھولی مسلمان کے گھر میں، دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہیں جانا نہ پڑا، دین ہمیں ہمارے گھر میں مل گیا، دین کی خاطر ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، دین کی خاطر ہم نے کوئی مشکل نہیں اٹھائی۔ یہ تو صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کی خاطر اور دین کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ کے بہت بڑے مالدار ہیں، 34 سال کے آپ نوجوان ہیں جس دن آپ اسلام لائے، اور اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کا نام عثمان تھا، اسلام لانے کے بعد بھی آپ کا نام عثمان رہا، اور آپ کے نام کے کئی صحابہ تھے۔ حضرت عثمان بن حنیف یہ بھی صحابی تھے، عثمان بن مظعون یہ بھی صحابی تھے، عثمان بن طلحہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو غزوہ احد میں، عثمان بن طلحہ غزوہ احد میں یہ میرے مصطفیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان کے باپ جو طلحہ تھے وہ کفار کی طرف سے ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے میدان غزوہ احد میں اپنے سگے باپ کافر جو تھا اس کا سر اتار کے مصطفیٰ کے قدموں پہ آپ کے رکھ دیا۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا، اے عثمان یہ کس کا سر ہے؟ عثمان بن ابی طلحہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو آپ کا گستاخ ہوگا، جو آپ کو ماننے والا نہیں ہوگا، پھر اس کا انجام یہی ہوگا جو میں نے اپنے باپ کا کیا ہے۔ یہ میرا باپ آپ کا دشمن تھا۔ تو آپ کے نام کے کئی صحابہ تھے، آپ کے باپ کا نام عفان ہے، عثمان بن عفان۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایمان لاتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد 4 تھی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب کنڈیشن مکہ میں یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو صادق اور امین کہنے والے وہ بھی میرے نبی علیہ السلام کے جانی دشمن ہیں، صدیق اکبر کا پورا خاندان آپ کا جانی دشمن ہے، حضرت فاروق اعظم کا خاندان آپ کا جانی دشمن ہے، حضرت عثمان غنی کا خاندان بھی آپ کا سارا جانی دشمن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، صحابہ نے جو دین کے لیے قربانیاں دی وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ آج جب ہم کبھی اکیلے بیٹھیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس دین کو کیا دیا ہے، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن امام الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوچھ لیں، اپنی امت سے پوچھ لیں کہ اس دین کی خاطر میرے بیٹے حسین نے تو مدینہ پاک بھی چھوڑ دیا تھا، اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوچھ لیں اس دین کو بچانے کے لیے میرے حسین نے تو حج بھی چھوڑ دیا تھا، مکہ چھوڑ کے آپ کربلا کے میدان میں چلے گئے اور وہاں دین کو بچاتے ہوئے اپنا خاندان بھی قربان کیا، خود بھی اپنی جان دے دی۔ اگر میرے نبی نے ہم سے قیامت کے دن پوچھ لیا تو کل ہم اپنے محبوب کو کیا جواب دیں گے؟
احباب ذی وقار، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، ایک بیٹے کو دین سکھاؤ۔ یار تیرے مرنے کے بعد بیٹا تجھے تیرا غسل تو دے سکے، یہ نہ ہو کہ تو دنیا سے جائے تو بیٹا غسل دینے کے لیے بندہ کرائے پہ بلائے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، باپ فوت ہو جائے بیٹا غسل دے۔ فرمایا امام الانبیاء نبی علیہ السلام نے کہ جس محبت اور شفقت کے ساتھ ایک بیٹا باپ کو غسل دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی انسان غسل نہیں دے سکتا۔ جنازہ بیٹا پڑھائے، قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے بیٹا دفنائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جس کی اولاد نیک ہو، عالم ہو، حافظ ہو، عبادت کرنے والی ہو، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت عطا فرمائے گا۔ اب وہ بندہ کہے گا، باری تعالیٰ یہ عظیم الشان محل مجھے جنت میں کیسے ملا؟ میرے تو دنیا میں گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں۔ رب فرمائے گا، بے استغفار والدے کا، جس نیک اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، وہ تیری نیک اولاد تیرے لیے دعا مانگتی تھی، ہم نے اولاد کی دعا کی وجہ سے تیرے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اس لیے ایک بچہ دین کو دے دو جو حافظ بنے، عالم بنے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس کا بچہ حافظ ہوگا، حافظ 10 اپنے خاندان کے، اپنے وہ دوست جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حافظ قرآن ان 10 بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ تو صحابہ نے ایمان لایا، صحابہ نے اسلام قبول کیا، اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا، نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا، اے عثمان تم مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی نبی علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ساتھ لیا۔ میرے نبی کی خاطر، دین اسلام کی خاطر عثمان غنی نے اپنا شہر مکہ چھوڑ دیا، جس شہر مکہ میں حضرت عثمان غنی کا بچپن اور جوان ہوئے۔ اگرچہ عثمان غنی کی ولادت طائف میں ہوئی، لیکن طائف کو چھوڑ کے بچپن میں آپ مکہ آ گئے تھے۔ عثمان غنی نے مکہ چھوڑ دیا، حضرت عثمان غنی نے زمینیں چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیے، نبی کی خاطر مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی حبشہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ حبشہ رہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، کسی نے یہ کہا تھا کہ مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، مکہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ واپس مکہ آئے۔ جب پتہ چلا کہ ابھی مکہ کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، پھر آپ مکہ چھوڑ کے پھر حبشہ چلے گئے۔ حبشہ سے پھر مدینہ پاک آتے ہیں، کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر۔